اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 16ویں پارے کا نام قال علم ہے۔ یہ پارہ سورۃ الکہف کے آخری 2 رکوعات سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ جناب ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج، مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے احوال، ولادت حضرت عیسیٰ و یحییٰ علیہم السلام، قیامت کا تذکرہ، منکرین قیامت کا انجام، فرعون کا انجام۔ 16ویں پارے کا آغاز سورۃ الکہف رکوع نمبر 10 کے بقیہ حصے سے ہو رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب میں کچھ پوچھوں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آگے بڑھے، ایک گاؤں والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اتنے میں گاؤں کی ایک دیوار گرتی ہوئی دیکھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ چاہتے تو اس کی مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ اب ہم دونوں کی راہیں جدا جدا ہیں۔ پھر سارے کاموں کی مصلحت بتائی اور کہا کہ یہ ہم نے از خود نہیں کیے بلکہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہوا۔ کشتی چند مسکینوں کی تھی، بادشاہ بے عیب کشتیوں کو چن رہا تھا، اس لیے میں نے اسے عیب دار کر دیا۔ لڑکا مومن اور صالح والدین کا تھا، بڑا ہو کر کفر و سرکشی کرتا۔ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ ان بچوں کا باپ صالح مومن تھا اور یہ دیوار گر پڑتی تو خزانہ برباد ہو جاتا، لہٰذا بچوں کی جوانی تک اسے محفوظ کر دینے کی خاطر میں نے دیوار کو درست کر دیا۔ سورۃ الکہف رکوع نمبر 11۔ اس رکوع میں جناب ذوالقرنین کے قصے کا بیان کیا گیا ہے۔ جناب ذوالقرنین ایک نہایت صاحب قوت و حشمت بادشاہ تھے۔ ایک روز مغرب کی انتہائی حد کو پہنچے تو وہاں کی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ پھر مشرقی سمت کے سفر میں ایک اور قوم کے پاس سے گزرے۔ پھر ایک اور سفر میں 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں ایک قوم پائی۔ اس نے یاجوج ماجوج کے فتنہ و فساد کی شکایت کی اور جناب ذوالقرنین سے استدعا کی کہ ایسی حد اور رکاوٹ قائم کر دیں کہ یاجوج ماجوج ان کی بستی کی طرف نہ آ سکیں۔ چنانچہ آپ نے لوہے کی چادروں سے ان کے داخل ہونے کا راستہ بند کر دیا جسے پگھلائے ہوئے تانبے سے جوڑا گیا تھا۔ اس کے بعد قیامت اور کفار کے عذاب کا ذکر ہے۔ سورۃ الکہف رکوع نمبر 12۔ اللہ کے سوا دوسرے کو کارساز سمجھنے والے کو قیامت کے عذاب کی خبر دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی میں غرق ہیں اور اس زندگی کو حق سمجھتے ہیں، قیامت میں ان کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ پھر کلمات رب اور اللہ کی نشانیوں کی عظمتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ رب کے کلمات لکھنے کے لیے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ان کی سیاہی ختم ہو جائے، تب بھی رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ پھر توحید کی تعلیم دے کر شرک سے روکا گیا ہے۔ سورۃ مریم رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں حضرت زکریہ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل و انعامات کا تذکرہ ہے۔ ان کی بیوی بانجھ تھیں، لیکن جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تو ان کو بیٹے کی بشارت ملی۔ انہوں نے تعجب سے کہا، بچہ کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ اور بزرگ ہے۔ مگر اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا اور اس کا نام یحییٰ تجویز فرمایا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی پاکیزہ زندگی کا ذکر ہے۔ سورۃ مریم رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام، ان کی پارسائی اور عبادت گزاری کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حال بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس گروہ کی تردید کی گئی ہے جو حضرت مریم علیہ السلام پر معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بنا پر بہتان لگاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھنے والوں کی تردید کی گئی ہے۔ نیز اس رکوع میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا
کہ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں جسے اس نے کتاب دی ہے، نبی اور مبارک بنایا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ مریم رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی دعوت کا تذکرہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے چچا آزر سے شرک کی برائیاں بیان کی اور اسے اتباع حق کی دعوت دی۔ پھر آزر کی سخت کلامی اور اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمدردانہ باتوں کا ذکر ہے۔ سورۃ مریم رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہم السلام وغیرہ کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ سب کی دعوت یہی دعوت اسلام رہی ہے، سب کا دین دین اسلام ہی رہا، یعنی اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان اور عمل صالح کی ترغیب۔ پھر اسی رکوع میں انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کے سامنے رحمان کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اسی آیت پر سننے والوں پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے تاکہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اس صفت کا فیضان انہیں بھی مل سکے۔ پھر مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور اس پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سورۃ مریم رکوع نمبر 5۔ یہاں اخروی زندگی پر انسان کے تعجب کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی موجودہ پیدائش کے متعلق بیان کر کے پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ عدم سے وجود میں لانا نہیں ہے؟ پھر قیامت قائم ہونے کو نہایت زوردار طریقے سے ثابت کیا گیا ہے اور اس روز منکرین کا جو انجام ہوگا وہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر کافروں کی دنیا پرستی کی مذمت کی گئی ہے اور ان لوگوں کو سخت وعید دی گئی ہے جو دنیا میں غرق ہو کر آخرت کو بھول گئے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کفر و انکار میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ سورۃ مریم رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ منکرین کو شیطان مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے۔ یہاں ایسے منکرین کے خوفناک انجام کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کی طرف بیٹا منسوب کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے طور پر ایک آگ دیکھی، وہاں پہنچے تو آواز آئی، میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا یہاں اپنے دونوں جوتے اتار دو۔ پھر اللہ سے ان کے مکالمے کا تفصیلی ذکر ہے۔ مزید اس رکوع میں یہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرعون تک پیغام توحید پہنچانے کا حکم دیا اور بطور نشانی 2 معجزے عصا اور ید بیضا عطا فرمائے۔ سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کا اور اس کی مقبولیت کا ذکر ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ اے اللہ، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے۔ پھر آپ علیہ السلام کے بچپن کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں فرعون سے بچایا اور فرعون ہی کے پاس ان کی پرورش کا انتظام فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ان کی ماں ہی کا دودھ پلوایا۔ اس کے بعد اس مکالمے کا تذکرہ ہے جو اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوہ طور پر ہوا تھا۔ اس مکالمے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انعامات خداوندی کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تک پیغام الہی پہنچانے کا بیان ہے۔ سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا بیان ہے اور اس کے مقابلے میں فرعون کی حل و حجت کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی فرعون کا جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے، جادوگروں پر اصل حقیقت ظاہر ہونے اور ان سب کے ایمان لانے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نیز اس رکوع میں فرعون کے غیظ و غضب کا ذکر ہے جو اس نے جادوگروں پر کیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور وہ اپنے ایمان پر قائم رہے۔ سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رات بھر میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جانے کا بیان ہے۔ پھر فرعون کے لشکر سمیت تعاقب کرنے اور ان سب کے غرق ہو جانے کا ذکر ہے۔ پھر بنی اسرائیل پر اللہ کے احسان کا ذکر ہے۔
ساتھ ہی اس بات کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر طلب فرمایا۔ اس اثنا میں بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 5۔ اس رکوع کا مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ بنی اسرائیل نے جب گوسالہ پرستی شروع کر دی تو حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، مگر وہ نہ مانے اور جواب دیا کہ طور سے موسیٰ کی واپسی تک ہم اس کی پوجا کریں گے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس تشریف لائے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سخت برہم ہوئے، سامری سے باز پرس کی اور فرمایا کہ اپنے معبود یعنی بچھڑے کا حال دیکھنا، ہم اسے جلا کر بھسم کر دیں گے اور اس کے ذرات دریا میں بہا دیں گے۔ سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے موقع پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کوئی ہیبت سے کچھ نہ بول سکے گا۔ اس روز صالحین اور گنہگاروں کو ان کے عمل کے مطابق جزا اور سزا ہوگی۔ سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 7۔ اس رکوع میں پھر مجمل طور پر قصہ آدم علیہ السلام بیان ہوا ہے، اور یہ فطری و قدرتی اصول بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جو اللہ کی ہدایت سے اعراض برتے گا اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی اور قیامت میں اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ گزشتہ قوموں کی عبرتناک داستان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 8۔ اس رکوع میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے توسط سے امت مسلمہ کو شب و روز کے مختلف اوقات میں اللہ کی تسبیح و حمد اور ذکر الہی کی تعلیم دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مخالفین اسلام کے دنیاوی ساز و سامان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا چاہیے۔ یہ سب چند روزہ اور آزمائش کے لیے ہیں، پھر خود کو اور اہل و عیال کو نماز کا پابند بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔